اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں ایک چرواہے کی آواز آئی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میرے عزیز از جان خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرا لباس میلا ہو جائے تو اسے اپنے ہاتھوں سے دھو دوں، نت نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو ان کی مرمت کروں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، اگر تو کبھی بستر علالت پر پڑ جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ کر تیری تیمارداری میں پیش پیش رہوں، تجھے دوا پلاؤں، ہاتھ پیروں کا مساج کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ کر صاف ستھرا کر دوں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناغہ صبح و شام گھی اور دودھ تیری خدمت میں آ کر پیش کروں، پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں تیرے سامنے رکھ دوں۔ غرض میرا کام ہر انداز سے تجھے آرام دینا اور خوش رکھنا ہو، تیری خدمت کرنا ہو، میری بکریوں کا سارا ریوڑ تجھ پر قربان کر دوں۔ اب تو میرے سامنے آ جا، تجھ سے دوری اب میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ چرواہا بہت مست ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سرمستی کے عالم میں اس کے پاس گئے اور بولے، ارے احمق، یہ تو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ چرواہے نے اسی سرمستی کے عالم میں کہا کہ اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے تخلیق کیا اور یہ زمین آسمان بنائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید غضبناک ہو کر بولے، ارے بدنصیب، تو اپنی اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہیں رہا، تو بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا ہے۔ خبردار، آئندہ ایسی بے سروپا باتیں منہ سے نہ نکالنا، اپنے حلق میں روئی ٹھونس لے، کیونکہ تیری اس گستاخانہ جرت سے کفر کی بدبو سارے عالم میں پھیل گئی ہے۔ ارے نادان، یہ دودھ، دہی، لسی اور روغنی روٹیاں تو ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم لوگ ہیں، حق تعالیٰ تو ان تمام ضروریات سے ماورا ہے۔ اگر تو نے اپنی یہ گستاخ زبان خاموش نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کل کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں سے بے نیاز ہے۔ دودھ تو وہ پیے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو اور جو کمزوری محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا حاجت مند ہو۔ حق تعالیٰ تو ان سب باتوں سے مستثنیٰ ہے۔ توبہ کر اور اس کے عذاب سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ جب اس غریب چرواہے نے سنے تو اس کے حواس جاتے رہے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بولا، اے خدا کے جلیل القدر پیغمبر، تو نے ایسی بات کہی کہ میرے لب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، اور مارے شرمندگی کے میری جان عذاب میں پڑ گئی ہے۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے ایک طویل آہ بھری، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح سر پہ خاک ڈالتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو خدا نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے الگ کیوں کر دیا؟ تجھے ہم نے دنیا میں جدائی کے لیے بھیجا ہے کہ ملانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط کو ملحوظ رکھ اور فراق کی حد میں قدم نہ رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کی الگ فطرت بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل دی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسروں کے لیے بری بھی ہو سکتی ہے، اور جو ایک کے لیے تریاق کا اثر رکھتی ہے وہ دوسرے کے لیے زہر ہلاہل کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور تو دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول تو دوسرے کے لیے خار۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرہ و مستثنیٰ ہے، اور اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ درکار ہے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے
کہ ہم اس پر اپنے کمالات کے جوہر آشکار کریں۔ جو شخص جس زبان میں اور جس طرح ہماری تعریف کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں ان سے مدح سرا خود ہی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر سے دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ اس کے باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، ایک ہی محفل میں عقل مندوں کے آداب محفل اور ہیں اور دل جلوں کے اور فرزانوں کے اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب امیز خطاب سنا تو سخت شرمندہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں انتہائی پشیمانی اور شرمساری سے درگزر کی درخواست کی، اور پھر اسی بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں چلے گئے۔ اس کے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے اتنا پیدل چلے کہ آبلہ پا ہو گئے۔ صحرا و بیاباں کا چپا چپا چھان مارا مگر چرواہا کہیں نہ ملا۔ کہتے ہیں دیوانوں کا نقش پا فرزانوں کے نقش پا سے جدا ہوتا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جستجو جاری رکھی، یہاں تک کہ رضائے الہی سے آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے ان کو دیکھ کر وحشت زدہ نگاہوں سے کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی ہے کہ تم یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے تہنیت دیتا ہوں کہ تجھے حق تعالی نے اپنا بندہ بنا لیا ہے اور اجازت و دیت فرمائی ہے کہ جس طرح بھی تو چاہے اپنے خدا کو یاد کر سکتا ہے۔ تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے کرینے کی حاجت نہیں۔ تیرا کفر خدا کے نزدیک اصل دین ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہا رونے لگ گیا اور بولا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ بول سکوں۔ میرا دل لہو لہو ہو چکا ہے اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ میں ان چند دنوں میں ہزاروں لاکھوں برسوں کے فاصلے طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے اسپتازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں 7 آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میری حالت اب ناقابل بیان ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت سمجھ۔ اس حکایت سے یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ہم انسان جو خدا کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، تو ہماری حالت اس چرواہے سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہم اس سے بہتر کہاں ہو سکتے ہیں جس کی حمد و ثنا کو خدا نے اپنے لیے پسند فرما لیا تھا۔ ہم انسان تو ابتدا سے انتہا تک ناقص ہیں اور ہمارا قول و عمل بھی ناقص ہے۔ یہ تو محض اس پروردگار رحمان و رحیم کا کرم ہے کہ وہ ہماری ان ناقص عبادات کو قبول فرما لیتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے سرشار کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس حکایت سے ایک یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اپنی عبادات کے بل بوتے پر کسی دوسرے انسان کی عبادت کو کمتر سمجھنا بالکل غلط ہے۔ بعد عبادت گزار بندے اپنی لن ترانی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انسانوں کا ظاہر دیکھ کر ان پر جہنمی ہونے کی مہر ثبت کر دیتے ہیں، جو خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کو جنت یا جہنم کی سند دینے کی بجائے اپنے ناقص اعمال کا احتساب کرنا چاہیے۔ کوئی بعید نہیں کہ ہماری نظروں میں جو گنہگار ہو وہ بارگاہ الہی میں اعلیٰ مرتبے کا حامل ہو۔ جسے ہم عبادت گزار پرہیزگار گردانتے ہوں وہ اپنی لن ترانیوں کے باعث خدا کی رحمتوں سے محروم ہو چکا ہو۔